الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں۔ پچھلی سورہ جو تھی وہ سورہ البقرہ، وہ یہود سے مخاطبت تھی، اس میں زیادہ باتیں ان سے ہو رہی تھیں۔ یہود کے بارے میں جو تاثر سورہ البقرہ نے ہمیں دیا ہے، اس وقت کے جو یہود تھے ان کے اندر ایمان بہت کمزور تھا، اور وہ ظاہری چیزوں کو دین اور ایمان کا تقاضا سمجھتے تھے۔ اسی طرح جو ایمان کے دل کے اندر جو تقویٰ ہوتا ہے اس سے وہ محروم تھے۔ اس کی وجہ سے بہت سے ہیلے انہوں نے تراش رکھے تھے، اور جو شریعت ہے اس کے اندر سے کچھ راستے نکال رکھے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان قبول کر لیا جائے۔ اور یہ تقاضا نہ کیا جائے یا یہ اس بات پر زور نہ دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ وہ قوم تھی جس کے ساتھ ان کے اس استدلال کا جواب دیا گیا، اور استدلال کے جواب میں جو اللہ تعالیٰ نے راستہ اختیار کیا وہ یہ کہ یہ بتا دیا کہ تمہارے اندر اصل میں ایمان ہے ہی نہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ اور اس کے بعد پھر پوری تاریخ ان کی سنا کر بتایا کہ تم نے حضرت موسیٰ کے زمانے میں کس ایمان کا اظہار کیا اور بعد میں کس ایمان کا اظہار کرتے رہے ہو۔ یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے بیان کرنے کے بعد پھر بتایا کہ تم جس طرح میں نے تمہیں دنیا میں امامت سونپی تھی، اسی طرح سے اب بنی اسماعیل کو امامت سونپی جا رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز کو وہ امامت دی گئی۔ پھر اس پہلو سے بہت سارے احکام اور اس طرح کی چیزیں بیان کی گئیں۔ پھر سورہ کا خاتمہ یہاں پر ہوا تھا کہ اب ہمارے اس دین کا مزاج کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے باز پرس کا قاعدہ کیا ہوگا، اور اس دعا پر بات ختم ہوئی تھی کہ اللہ ہمیں کافروں کے مقابلے میں نصرت عطا کر۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہود کا معاملہ اب خدا کی نظر میں مفتوح قوم کا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب جو اگلی سورہ ہے اس میں اہل کتاب کے یہ دونوں گروہ ہی پیش نظر ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی، لیکن غلبہ نصارہ کا رہے گا۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ یہود جو تھے وہ قانون اور فقہ اور اس کے ہیلوں کے ماہرین تھے، اسی طرح جو اہل کتاب کا یہ حصہ ہے نصارہ، جن کو کرسچنز کہتے ہیں، یہ جو تھے ان کے ہاں خدا کی صفات اور کچھ فلسفیانہ قسم کی عقیدے کے اوپر زیادہ زور تھا۔ ان کا مزاج یہ ہے کہ آپ حقائق کے ساتھ جڑ جائیں، بس کافی ہے۔ شریعت بالکل انہوں نے چھوڑ دی تھی، اور کچھ چیزیں تو مجبوراً ہوتی ہیں، فطری چیزیں وہ چلتی رہتی ہیں ہر مذہب میں، لیکن یہ چیزیں انہوں نے چھوڑ دیں جو ہیلے تھے، فقہ کی باریک چیزیں تھیں، اس طرح کی چیزیں انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں کرسچنز کے اندر شریعت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں میں شامل ہو جاؤ تو نجات پا جاؤ گے، لیکن کچھ نظریات، کچھ عقیدے، ان کا تقویٰ یہود کے مقابلے میں بہتر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نصارہ ہیں۔ اور لیکن بہرحال کچھ ایسی غلطیاں تھیں جیسے حضرت عیسیٰ کو خدا ماننا یا خدا کا بیٹا ماننا، اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں تھیں۔ تو اب سورہ آل عمران میں اسی قوم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اس کا تمہید بھی اسی سے باندھی ہے۔ آل عمران حضرت عمران کی آل یعنی اولاد پیش نظر ہے، اور جو عمران ہیں یہ حضرت مریم کے والد ہیں، ان کا نام ہے۔ تو حضرت مریم کے والد جو تھے عمران، ان کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، اور ان کی اولاد سے مراد حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ اس سورہ کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے بیٹے نہیں بلکہ عمران کے نواسے ہیں۔ تو سورہ کے آغاز میں اسی کی تمہید باندھی گئی ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم۔ یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ
ہمارے جو مکتب فکر میں اس کے معنی سمجھے جاتے ہیں وہ میں سورہ البقرہ کے آغاز میں بتا چکا ہوں۔ یہ حروف ہیں جو بعض شکلوں پر بنے تھے پرانے زمانے میں، ابھی بھی آپ جو مصریوں کے کتبے ہیں اس میں دیکھیں گے، آپ بہت ساری چیزیں وہاں مل جائیں گی کہ پرانے زمانے میں مثلا گھر لکھنا ہے تو گھر کی شکل بنا دیتے تھے، اور احاطہ لکھنا ہے باڑ جس طرح تو اس طرح کی شکل بنا دیں گے جس طرح ہماری یہ چیئر اور ٹیبل کی بنی ہوئی ہے، تو وہ ہے ہوتی تھی۔ سانپ بنانا ہے تو وہ سانپ بنا دیں گے، بیل بنانا ہے تو بیل لکھنا ہے تو بیل کی شکل بنا دیں گے۔ تو آہستہ آہستہ پھر وہ جو شکلیں تھیں وہ حروف کی شکل اختیار کر گئیں۔ تو مثلا الف جو ہے یہ بیل کے لیے آتا ہے، اور اگر اے جو انگریزی والا اے ہے اس طرح لکھا ہوتا ہے تو اگر اس کو آپ ایسے کر دیں یوں تو یہ بیل کا منہ ہے اور یہ اس کے اوپر سینگ ہے، تو اگر آپ اے کو ایسا کر دیں تو آپ کو بیل کی شکل ایک طرح سے محسوس ہوگی۔ تو یہ اے الف ہی ہے جو اپنی اصل شکل میں لکھا جاتا ہے اے، لیکن ٹیڑھا کر دیا گیا ہے۔ پہلے ایسے لکھا جاتا تھا اے، لیکن اب ایسے لکھ دیا جاتا ہے، تو اس میں پھر اس کی شکل بیل والی خراب ہوگی، لیکن اس شکل میں ابھی بھی بیل آپ کو لگے گا کہ یہ اس کا منہ ہے، اور یہ اس طرح سے اگر آپ اے ایسا کر دیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا۔ لام جو ہے یہ عصا کو کہتے ہیں، اور اگر سمپل لام لکھا ہو تو عصا ہی ہے، صرف الٹا ہو گیا ہے، اور بعض زبانوں میں ابھی بھی ایسا ہی لام لکھا جاتا ہے جیسے ہاتھ میں پکڑنے والی لاٹھی ہوتی ہے۔ اور میم کا مطلب پانی کی موج ہے، ویو آف واٹر ہے، تو میم ابھی بھی اس کی آپ شکل دیں گے تو وہ ایسے ہی ہے میم، جو ہمارے قرآن میں عام طور سے اس طرح سے لکھی جاتی ہے۔ تو پرانی جو تھی وہ ویو ہی بنی ہوتی تھی، تو اس کو میم تو الف لام میم یعنی یہ سورہ ہے جس میں الف لام، الف یعنی بیل، لام یعنی عصا، اور میم یعنی پانی کا حوالے سے کوئی بات ہوگی۔ میں نے اس میں شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ مولانا فراہی کی تحقیق ہے، اور ہمارے دونوں اساتذہ بعد میں جو ہیں مولانا امین حسن اصلاحی اور غامدی صاحب دونوں نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ اس میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام حروف پر کام اب ہو چکا ہے، ویسٹ نے کافی چیزیں پڑھ لی ہیں، ڈسائفر کرنا کہتے ہیں اس کو، کہ جو پرانے کتبے ہیں میسوپوٹیمین اور مصریوں کے وہ پڑھ لیے گئے ہیں، تو اس میں یہی حروف استعمال ہوئے ہیں لیکن یہ جملے ہیں، اور جملے کا مطلب یہ ہے کہ میرے خیال میں اپنی رائے بتا رہا ہوں کہ الف بیل ہے، لام عصا ہے، اور میم پانی ہے۔ تو اگر پرانے زمانے میں جو جملہ لکھا جاتا تو 3 تصویریں بنا دی جائیں گی، پہلے بیل ہوگا، پھر عصا ہوگا، پھر پانی ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر مثال کے طور پر صرف یہ تصویر ہو کہ بیل بنا ہو، آگے چارہ بنا ہو، تو جملے کا مطلب ہے بیل چارہ کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ جملہ ہو کہ بیل ہے، آگے عصا ہے، آگے پانی ہے، تو جملہ سادہ ہے کہ بیل کو عصا پانی تک لے گیا۔ تو حضرت موسیٰ کی داستان حیات کا خلاصہ ہے کہ عصا کے زور پہ حضرت موسیٰ فرعون کو جا کر اس دریا میں غرق کر دیتے ہیں جس میں وہ خود پار کر گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر الف لام میم کا ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں جہاں حروف مقطعات قرآن مجید میں آئے ہیں، سب جگہ پہ آگے کتاب کا یا وحی کے نازل ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ لوح محفوظ کی طرف کوئی اشارہ ہے، کہ لوح محفوظ میں جو کچھ رسم الخط ہے وہ حروف کی شکل کا ہے، اور ایک ایک حرف جو ہے وہ بہت ہی جامع ہے۔ جس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ ہم ایبریویشن کر دیتے ہیں نا چیزوں کی، تو آر پی ایم گاڑی کے ٹائروں کے لیے یا ہارڈ ڈسک کی سپیڈ کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ 1 منٹ میں کتنے چکر لگاتی ہے۔ تو اب یہ آر پی ایم میں پورا لفظ 3 لفظ ہیں جو ہمیں آر پی ایم میں 3 حرف میں بول دیے، کچھ اس طرح کی چیز ہے، اس کا وحی کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے ان حروف مقطع۔ تیسرا پہلو جو ہے، یعنی پہلا میں نے پہلو بتایا کہ ان کے اندر یہ معنی ہیں، یہ حضرت موسیٰ کی داستان حیات کا خلاصہ ہے۔ دوسرے معنی میں نے بتایا کہ اس کا کچھ لوح محفوظ سے تعلق ہے، کیونکہ جہاں جہاں یہ آئے ہیں اکثر جگہوں پر قرآن کے نازل ہونے کا یا کتاب کے نازل ہونے کا ذکر ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں جہاں اہل کتاب آئے ہیں وہاں وہاں ہی یہ جایا ہے، جہاں صرف قریش مکہ مخاطب ہیں وہاں حروف مقطعات نہیں آئے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جن صورتوں کے اوپر یہ آتے ہیں ان کا تعلق جزواً یا کلاً
یعنی پوری سورہ ہی ان سے مخاطب ہوگی یا کہیں کہیں ان کا ذکر آ جائے گا، خواہ وہ مخفی ہوں. یعنی سورہ کہف میں دیکھیے تو یہود نظر نہیں آتے، لیکن پیچھے موجود ہیں جن کو کوئی جواب دیا جا رہا ہے. تو مخفی طور پر یا ظاہری طور پر اہل کتاب سے بھی اس کا ایک تعلق ہے. اور جب میں نے یہود کا لٹریچر کا کچھ مطالعہ کیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ وہ ابھی تک اپنے الفابیٹس کے صوفیانہ قسم کے معنی تلاش کرتے ہیں. ان کے اندر وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ ہمارے جو رسم الخط ہے اس میں الف کا کیا مطلب ہے اور اس کے الف کے کتنے اجزاء ہیں، اس میں ساری چیزوں پر وہ بڑی لمبی لمبی مضامین لکھے ہوں گے. ایک ایک حرف پر 10 20 20 صفحے کے آپ کو آرٹیکلز مل جائیں گے. تو یہ 3 پہلو ہیں قرآن مجید میں جو حروف مقطعات کے ساتھ. پرانے جو لوگ تھے وہ اس کو بے معنی مانتے ہیں، اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اور اسی پر ہماری امت کی اکثریت کا. کچھ لوگوں نے ایبریویشنز کے طور پر لیا ہے کہ الف سے اللہ ہے، لام سے جبرائیل ہے، میم سے محمد ہے. اس طرح کے بھی معنی کیے گئے ہیں، لیکن بہرحال میں نے اپنی رائے آپ کو بتا دی. اور اللہ لا الہ الا ہو، اب یہ تمہید ہے، نصارہ پیش نظر ہیں. تو مثال کے طور پر میں کسی ہندو کو کہوں کہ بھئی اللہ ہی صرف خدا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ہندوؤں کو کہا کہ جتنے تم خداؤں کو مان رہے وہ خدا نہیں ہے. جملہ میں نے پازیٹیو بولا، یہ نہیں کہا کہ تمہارے خدا جھوٹے ہیں، یہ نہیں میں نے کہا. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. تو میرے اس جملے سے سننے والے ہندو کے لیے، یا یہاں چونکہ مخاطب نصارہ ہیں تو ان کے لیے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم تثلیث کی گویا جو ہے وہ نفی ہو گئی. وہ جو 3 خداؤں کا تعلق نصارہ کے ہاں ہے وہ غلط ہے. آغاز یہیں سے ہو رہا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہ کے ہمارے ہاں ترجمہ معبود کر دیا جاتا ہے، یہ غلط ترجمہ ہے، یا کم از کم ناقص ترجمہ ہے. الہ کے معنی خدا کے ہیں، اور الہ کے معنی اس ہستی کے ہیں جو ساری کائنات کے پیچھے اسباب کے بغیر کام کرنے والی ہے. اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قوت کی ضرورت نہیں ہے، کسی اینٹ روڑے پتھر کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسباب کے بغیر کام کرتا ہے، اور اس کے لیے کام کرنے میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بنتی، سب کچھ کر سکتا ہے. جو صفات خدا کی آئی ہیں، حکیم، علیم، وہ ساری الہ کے اندر ہوتی ہیں. لیکن اس الہ کے لفظ میں ایک یعنی وہ غیر مادی ہونے کا تصور بھی ہے کہ وہ کوئی میٹیریل کا بنا ہوا نہیں ہے، وہ غیر مادی ہے. اور پھر یہ تصور بھی ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق والہانہ ہے، اور ہم اس کے لیے ٹوٹے پڑ رہے ہیں، ہمارے دلوں میں اس کی محبت ہے، عقیدت ہے، احترام ہے. یہ الہ کے معنی ہے. اور عربی زبان میں یہ دیوتا کے لیے بول لیا جاتا ہے. دیوتا جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، یا دیوی دیوتا جو ہندی زبان کے الفاظ ہیں اس میں بول لی جاتا ہے، یا گاڈ سمال جی کے ساتھ اس معنی میں بھی آ جاتا. آگے فرمایا کہ الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کی ذات زندہ ہے اور قیوم ہے. زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وفات نہیں پا گئے، جیسے عیسائیوں کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب ہو گئی. تو جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ مخاطب نصارہ ہیں، تو مخاطب کے لحاظ سے معنی بدل جاتے ہیں جملوں کے. یہ ہمیشہ واضح رہنا چاہیے کہ جیسے ہی آپ کا آڈینس تبدیل ہوتی ہے تو آپ کے جملوں کے معنی بدل جاتے ہیں. اگر آڈینس وہی ہو تو معنی وہی رہیں گے. تو یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، میرے اور آپ کے لیے اس کے معنی اور ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ زندہ ہے، لیکن نصارہ کے لیے اس کے معنی یہ ہے کہ مرا ہوا خدا خدا نہیں ہوتا. جس کو صلیب دے دیا جائے وہ ذات خدا نہیں ہوتی. یہ معنی ایڈ ہو جائیں گے اس کے اندر. بنیادی معنی تو وہی رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، لیکن کرسچنز کے حوالے سے مصلوب خدا جس کو صلیب دے دیا یہود نے، وہ خدا خدا نہیں ہو سکتا. تو یوں سمجھے کہ الہ کا جو لازمی حصہ ہے، کیونکہ الہ کو نہ نیند آتی ہے نہ موت آتی ہے، تو الہ چیز ہی ایسی ہے. تو اب حی و قیوم الہ کی ڈیفینیشن ہے ایک طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کیسے الہ ہے. وہ حی و قیوم ہے. قیوم کے معنی ہوتے ہیں کہ جو اپنی بنیاد پر خود ہی انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ، خود ہی زندہ ہے، موجود ہے. اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی غذا کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، سایہ لینے کے لیے ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے. نہ اس کو مکان کی ضرورت ہے، نہ اس کو گھر کی، نہ اینٹ کی، نہ روڑے کی، نہ پتھر کی، نہ پانی کی، نہ روٹی کی. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے.
وہ اپنی ذات ہی پر قائم ہے، سیلف سسٹینڈ ہے، اور اس کو اسی سے اللہ تعالیٰ غنی بنتے ہیں. یعنی خدا کی صفت غنی قیوم ہونے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے، وہ غنی ہے. ہر چیز جو بھی دنیا میں ہم انسانوں کو چاہیے یا کائنات کو چلنے کے لیے چاہیے، خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ کو کس کی ضرورت تھی؟ اب قیوم کے معنی یہ میں نے بنیادی بتا دیے. نصارہ کے پہلو سے اس میں معنی ایڈ ہوں گے کہ وہ تو خدا کے سہارے کے محتاج تھے کہ ان کو صلیب سے بچایا جاتا، تو اس لیے وہ خدا نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، تو اللہ کی ذات ہی صرف خدا ہے کیونکہ وہ حی و قیوم ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ استدلال بھی آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ چاند ستارہ میرا خدا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈوب گیا ہے، یہ تو قیوم نہیں ہے، یہ تو حی نہیں ہے. پھر چاند کا انہوں نے بیان کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی ڈوب گیا ہے، تو یہ بھی حی اور قیوم نہیں ہے. پھر سورج کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تو حی و قیوم ذات ہی ہونی چاہیے. خدا تو ہوگا ہی وہی جو کبھی، جس کو سورہ البقرہ میں ہم آیت الکرسی پڑھ چکے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کیا کہ مجھے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ میں تھکتا ہوں، نہ جو کچھ ہے میرے کنٹرول میں ہے، پوری کائنات میں میری. تو وہ حی و قیوم خدا ہے. تو حی و قیوم خدا ہی خدا ہو سکتا ہے. اگر کوئی ذات حی و قیوم نہیں ہے، اس نے ڈوب جانا ہے یا اس نے مر جانا ہے، تو وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو پہلی ہی آیت میں وہ بنیادیں توڑ دی ہیں اللہ تعالیٰ نے جس بنیاد پر تثلیث کا عقیدہ قائم ہے، نصارہ کا عقیدہ قائم ہے کہ تم ایسے خدا کو مان رہے ہو جو حی و قیوم نہیں ہے، جس کو ایک بادشاہ نے یہود کی مدد سے صلیب پہ چڑھا دیا، وہ خدا ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے. تو اللہ ہی الہ ہے کیونکہ وہ حی و قیوم ہے. سادہ جملے کا ترجمہ یوں سمجھ لیجئے کہ الہ ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ ذات حی و قیوم ہو، اور اگر وہ حی و قیوم نہیں ہے تو وہ الہ نہیں ہو سکتا. یہ تعلق ہے دونوں صفات کے اندر، الہ کے اندر اور حی و قیوم کے اندر. اور اس کے اندر ایک معنی میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آنی ہے. اور آیت الکرسی میں نے بتایا تھا کہ آیت الکرسی کا ایک مفہوم اگنور کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ تمہاری خدا سے جان نہیں چھوٹ سکتی، تم لازماً پکڑے جاؤ گے، کیونکہ اس کو نیند تک نہیں آتی، وہ تو کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے. ہاں، جب نیند آ جائے، مثلا ہماری والدہ اگر سختی کر رہی ہیں، والد سختی کر رہے ہیں، تو جب وہ سو جائیں گے تو ہمیں سکون آ جائے گا، چلو گھنٹہ اچھا گزر جائے گا. خدا کے ہاں تو یہ بھی نہیں ہونا، اونگ تک نہیں آتی، تو تم کیسے بچ سکتے ہو اس سے؟ اور یہاں پر حی و قیوم کہہ کر آگے اب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا نتیجے نکالتے ہیں. تو اللہ لا الہ الا ہو، الہ صرف اللہ تعالیٰ ہیں، خدا صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اور وہ حی و قیوم ہیں. تو نصارہ کے لیے میں نے اس کے اندر جو چھپے ہوئے معنی ہیں، اس کو ہم مقدرات کہتے ہیں اپنے لسانی اصطلاحات میں، کہ بعض باتیں صرف کہہ دی جاتی ہیں، اس کے کچھ مقدر مفاہیم ہوتے ہیں. تو مثلا میں نے کہا جی گرمی لگ رہی ہے، آج کل تو یہ کہنا اچھی بات نہیں ہے، گرمی لگ رہی ہے، تو اب اس کا مطلب آپ مقدر نکالیں گے، اچھا پانی چاہیے یا پنکھا چلا دوں. میں نے بولا نہیں تھا کہ پنکھا چلا دیجیے، میں نے صرف اتنا کہا تھا گرمی لگ رہی ہے، تو آپ نے پنکھا چلا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے جملے میں ایک بات مقدر تھی، انڈرسٹوڈ تھی، یا پہلے سے ٹیکن فار گرانٹڈ تھی، جملے کے اندر بولی نہیں ہے میں نے، لیکن آپ نے اس کو سمجھ کر پنکھا چلا دیا. تو ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بولا کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، تو سننے والوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اس میں اپنے اپنی باتوں کی نفی محسوس کی. قریش نے سمجھا کہ یہ بت خدا نہیں ہے، اور یہود نے سمجھا کہ حضرت عزیر جو ابن اللہ وہ بھی فوت ہو گئے تھے، وہ بھی خدا نہیں ہے، اور نصارہ نے سمجھا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم یا جبرائیل علیہ السلام کو جو ہم تین خدا مانتے ہیں، اس کی غلطی دور کی جا رہی ہے. اب جو ذات حی و قیوم ہے وہ زندہ ہے، جب چاہے جو فیصلہ کر لے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اگر نعوذ باللہ کسی وقت فوت ہو جاتے، اللہ معاف کرے اس تصور سے بھی، تو بس کائنات پھر جدھر پہنچتی پہنچ جاتی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن وہ زندہ ہے تو چاہے آج اس کو ختم کر دے، چاہے چلتا رہنے دے، ٹھیک، چاہے کوئی رسول بھیج دے یا نہ بھیجے، اس کا فیصلہ ہے. چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول کو نہیں بھیجنا.
اب یہود کو یہ یا نصارہ کو یہ سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیوں کیا ہے؟ یہ اہل کتاب کا سوال تھا خاص کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیوں کیا جبکہ تورات اور انجیل موجود ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں۔ تورات اور انجیل موجود تھی، اور اب تو خیر سوال دوسرا ہو گیا کہ تورات میں دین کچھ اور ہے، انجیل میں کچھ اور ہے، قرآن مجید میں کچھ اور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں تو اس زمانے کے احکام اور آج کے احکام، انجیل کے احکام اور تورات کے احکام ایک جیسے ہونے چاہیے۔ وہ خدا کی ان حکمتوں کو نہیں سمجھتے جو حی و قیوم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، اپنی قوموں کو دیکھتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو، کہ ان کو آج اس زمانے میں یہ مشکل ہو جائے گی، تو اپنے حکم کو نرم کر دیتے ہیں یا سخت کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ حی و قیوم ہے۔ تو تمام کتابوں کے اندر جتنی بھی نازل ہوئی ہیں، شریعت کا ایک حصہ دائمی رہتا ہے جو زمانے کے اعتبار سے مشکل پیدا نہیں کرتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمدن میں تبدیلی کی وجہ سے، حالات میں تبدیلی کی وجہ سے مشکل کا باعث بنتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نرمی کر دیتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو جن میں نرمی ہوتی ہے، مثلا کیا ہے، طلاق کا قانون ہے، نکاح کا قانون ہے، غلاموں کی آزادی کا قانون ہے، اس طرح کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ تبدیلی کرتے ہیں۔ نمازیں ایسے ہی رہیں ہمیشہ، روزے رہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ شریعت ایک جیسی رہتی ہے۔ لیکن اب مثال کے طور پر ہمارے دین میں قربانی کم کر دی گئی ہے۔ تو کیوں کم کر دی گئی ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ تمدن ایسا بننے جا رہا ہے کہ جانور ملنا، اب ہمارے ہاں جو جانوروں کا اہتمام ہوتا ہے، حکومت کی بڑی مہربانی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک مصیبت ہوتی ہے۔ جہاں جانوروں کی منڈی بنتی ہے وہ بھی علاقہ مصیبت بن جاتا ہے، جانور خریدنا، اور ایسے ایسے دھوکے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ آدمی پریشان رہ جاتا ہے۔ یعنی بکرا لینے گئے اور بکری لے کے گھر آ گئے، اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ تھی کہ اب ریوڑ رکھنے والا، گھروں میں جانور رکھنے کا رواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہونے والا ہے، اور بعض ملکوں میں پابندی ہے کہ آپ جانور گھر میں ذبح نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں خدا کو چونکہ پہلے سے پتہ ہے، تو وہ حی و قیوم ہے، تو اس لیے وہ ان شریعت کے ان دائروں میں تمدن کے لحاظ سے نرمی یا سختی کر دیتے ہیں۔ تو اب اس سوال کا جو ان کے ذہنوں میں تھا کہ قرآن مجید کی ضرورت کیوں پیدا ہو گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیوں کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تمہید میں جو حی و قیوم کہا ہے، اس سے اب اگلی بات پھوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، تو جب چاہیں گے قرآن نازل کر دیں، کسی نبی کو مبعوث کر دیں۔ تو فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، یہ عہد رسالت کی بات کر رہا ہوں۔ عہد رسالت میں اس کے یہ معنی ہیں، اب ختم نبوت کے اعلان کے بعد یہ معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے رک گئے کہ اب اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہونے کے باوجود ختم نبوت کر دی ہے، کیونکہ اللہ حی و قیوم کو پتہ ہے کہ اب نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، سارے مسائل قرآن مجید کے ذریعے سے اور سنت نبوی سے حل ہو جائیں گے۔ تو نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب نازل کر دی ہے بالکل سچ حقیقت کے ساتھ۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب جو ہے یہ پرانی کتابوں کی تصدیق ہے۔ وانزل التوراۃ، اور حی و قیوم خدا ہی نے تورات بھی نازل کی تھی، والانجیل، اور انجیل بھی نازل کی تھی۔ من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور فرقان کو بھی نازل کیا ہے۔ اب ان جملوں کے وہ مقدرات کو سمجھ لیجئے جو ہمارے اوپر واضح نہیں ہوتے، لیکن اہل کتاب کے لیے اس پس منظر میں واضح تھے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، اسی نے آپ کے اوپر کتاب نازل کر دی ہے، لیکن یہ بالحق نازل ہوئی ہے، بلا وجہ بالباطل نازل نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں کہ ضرورت نہیں تھی، ایسا بھی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کہ فضول نازل ہو گئی، نہیں، یہ بالحق نازل ہوئی، ضرورت بھی تھی، خدا کی طرف سے آئی ہے اور سچی باتیں لے کر آئی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، کیوں؟ کیونکہ اللہ حی و قیوم ہے، اس نے فیصلہ کر لیا۔ ہاں تمہاری طرح مسلوب خدا ہوتا تو شاید کتاب نازل نہ کرتا، لیکن حی و قیوم خدا نے کتاب نازل کر دی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، پرانی کتابوں کے مطابق، اس کی تصدیق میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حی و قیوم خدا کے ساتھ جوڑا کہ دیکھو میں نے پہلے بھی کتابیں نازل کی ہیں، آج بھی کر رہا ہوں، تو یا تو یہ بتاؤ نا کہ میں نے معزولی اختیار کر لی کہ اب میں نے کتاب نازل نہیں کرنی۔ تو پھر دوسرا مسئلہ یہ ہو سکتا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا
یا میں نے تمہاری کتابوں میں کہہ دیا تھا کہ اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی اور نازل ہو گئی ہے. تو یہ کتاب تو نازل ہی اس طرح سے ہوئی ہے کہ پرانی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے کہ یہ نازل ہوگی. تو یہ تو حیرانی کی بات ہے کہ تمہاری کتابوں میں ذکر ہے کہ یہ کتاب نازل ہوگی اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ کتاب کیسے نازل ہوگی. تو دو، ایک حی و قیوم میں دلیل ہو گئی، ایک مصدقا لما بین یدی میں دلیل ہو گئی کہ حی و قیوم اس لیے کہ خدا زندہ ہے، اس نے فیصلہ کر لیا کہ کتاب نازل کروں گا. یا تو مصلوب خدا ہو حضرت عیسیٰ کی طرح تو وہ تو نازل نہیں کرے گا، تو میں تو حی و قیوم ہوں، میں نے نازل کر دیا. دوسری دلیل یہ دی کہ تمہاری کتابوں میں ذکر موجود ہے اس کا. تو یا تو یہ ہوتا نا کہ میں نے کہہ دیا ہوتا پہلی کتابوں میں کہ اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، اور نازل ہو جاتی تو تمہارا سوال بنتا تھا. میں نے تو کتاب وہ نازل کی ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہوا ہے. تو اس لیے یہ سوال کہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے، یہ بالکل احمقانہ سوال ہے. تو مصدق لما بین یدی کے دو معنی لیے گئے ہیں. پرانے تمام مفسرین اس معنی میں لیتے تھے کہ پرانی کتابوں کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم یکساں ہے، ایک جیسی ہے. تو مثلا قرآن کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے، پرانی کتابیں بھی کہہ رہی ہیں اللہ ایک ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، پرانی کتابیں بھی کہہ رہی ہیں اللہ کی بندگی ہونی چاہیے. تو یہ گویا ملتی جلتی کتابیں ہیں، اس لیے اللہ کی کتاب. لیکن دوسرے معنی جو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے لیے ہیں وہ زیادہ مضبوط، اور وہ یہ کہ کیونکہ قرآن نے اس کو بیان بھی کر دیا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ اپنی تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں. اسی بات کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ان کتابوں میں موجود ہیں کہ آپ نے کہاں آنا ہے، کیسے آنا ہے، کب آنا ہے، وہ سارا کچھ اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. تو پہلی کتابوں میں آپ کے آنے کا ذکر موجود تھا، اس لیے آپ آئے ہیں. تو یہاں یہ اسی معنی میں ہے کہ تمہیں حیرانی تب ہوتی، تم قرآن کے بارے میں یہ سوال تب کرتے ہیں کہ قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے، کہ اگر پہلے سے ذکر نہ ہوتا یا میں نے کہہ دیا ہوتا کہ اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی. اب تیسری دلیل، پہلی دلیل یہ دی ہے کہ وہ حی و قیوم ہے، اس نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل کر دی ہے کیونکہ پہلی کتابوں میں نے بتا دیا تھا کہ وہ آئے گی. تو اس لیے کوئی نیا انوکھا کام نہیں ہے یا الٹ نہیں ہے پرانی کتابوں کے، اس کے مطابق ہی ہے. اب اگلی دلیل یہ دی کہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، بھئی تورات اور انجیل بھی تو اسی نے نازل کی تھی، تو تورات کے ہوتے ہوئے انجیل کی کیا ضرورت تھی، اور تورات کی کیا ضرورت تھی پہلی کتابوں کے ہوتے ہوئے. اسی نے تورات کو بھی نازل کیا تھا اور تورات کے ہوتے ہوئے انجیل کو بھی اسی نے نازل کیا تھا. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے یا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ قرآن مجید انوکھا عمل ہو گیا ہے، پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. نہیں، تورات کو بھی اللہ نے نازل کیا پرانی کتابوں کے ہوتے ہوئے. حضرت نوح پر جو شریعت اتری تھی اس کے ہوتے ہوئے تورات نازل ہوئی، اور تورات کے ہوتے ہوئے انجیل نازل ہوئی. تو اب تورات اور انجیل کے ہوتے ہوئے قرآن نازل ہو جائے تو اس میں کیا حیرانی کی بات ہے. تو ایک ہی آیت میں تین دلیلیں اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ قرآن مجید کے بارے میں جو تم یہ سوال کر رہے ہو کہ یہ کیوں نازل ہو گیا ہے تورات کے ہوتے ہوئے، انجیل کے ہوتے ہوئے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے حی و قیوم ہونے سے دیا کہ اللہ حی و قیوم ہے، جب چاہے فیصلہ کر سکتا ہے. اور دوسرا جواب یہ دیا کہ یہ مصدق لما بین یدی ہے، تورات میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب نے آنا تھا، سو آ گئی. اگلی دلیل یہ دی کہ تورات بھی اللہ نے نازل کی تھی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی. تو وہاں سوال کیوں نہیں پیدا ہوا کہ تورات ہوتے ہوئے انجیل کیوں اتر آئی تھی. تو اگر وہاں پیدا نہیں ہوا کہ تورات کے ہوتے ہوئے انجیل اتر سکتی ہے، زبور اتر سکتی ہے، تو تورات اور انجیل کے ہوتے ہوئے قرآن بھی اتر سکتا. تو من قبل میں یہی بات کروں کہ اس سے پہلے یہ اتر چکی ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کتاب نازل کیوں کر دی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پہ قدغن لگانا ہے، اللہ تعالیٰ پہ پابندی لگانا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید کتابیں نازل نہیں کر سکتے. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو اب دیکھیے کہ تمہید کتنے زوردار ہے کہ قرآن مجید کے آنے کو، وجود کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیوں نازل ہوئی ہے، اور وہ تمہید بھی بن گئی ہے. اسی میں سوال تھا کتاب کے نزول کے پہلو سے، اور تمہید دونوں چیزوں کی باندھ دی ہے. ایک یہ کہ قرآن مجید کیوں اترا ہے، اور دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہے. ہدی للناس وانزل الفرقان، کتابیں جو ہیں جو بھی نازل ہوئی ہیں وہ دو مقصد سے نازل ہوئی ہیں. ایک لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ایک فرقان بنانے کے لیے.
کتابوں کے یہ دونوں مقاصد آپ دیکھ سکتے ہیں، قرآن مجید نے ان کو مختلف مقامات میں مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ مثلا کہیں کہا ہے کہ میں نے رسولوں کے ساتھ کتاب بھیجی تاکہ تمہارے اختلافات کا فیصلہ کر دیں، تو یہ فرقان ہونا ہوا۔ اور تورات کے بارے میں، انجیل کے بارے میں ہدی للناس کے الفاظ کئی جگہوں پہ آئے ہیں، قرآن مجید میں سورہ البقرہ کے شروع میں بھی آئے قرآن کے لیے۔ تو اللہ نے کتابیں دو مقصد سے اتاری ہیں، ہدایت دینے کے لیے اور فیصلہ کرنے کے لیے، کوئی بنیاد فراہم کرنے کے لیے۔ مثلا میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو جائے تو بھئی توحید کا کیا مطلب ہے، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا ہے یا نہیں، حضرت عیسیٰ خدا تھے کہ نہیں تھے، اللہ کے بیٹے تھے کہ نہیں تھے، قرآن مجید کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں میں قرآن مجید کو فرقان بنایا گیا ہے، اور اس سے پہلے تورات بھی فرقان رہی ہے اور انجیل بھی فرقان رہی ہے۔ تو دو چیزیں ہیں جو اللہ کی کتابوں کی شان ہے۔ ایک یہ ہدایت کا مطلب ہے کہ اس میں رہنمائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور رہنمائی جو ہے اگر صحیح طرح سے بیان کر دی جائے تو وہ فرقان بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے دونوں معنی رکھتا ہے۔ ہدایت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور فرقان بن رہا ہے کہ کوئی اگر کہے کہ یہ فلاں دیوتا خدا ہے، فلاں دیوتا خدا ہے، ہم کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ایک ہی خدا ہے۔ تو بعض آیتیں ہدایت کی ہوں گی، وہ بھی فرقان بن جائیں گی، اور بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کریں گے، جیسے آگے چل کر حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائیں گے اور کہیں گے کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، وہ نہیں ہے جو تم مان رہے ہو۔ تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کی آیتیں قرآن مجید میں ہوں گی، اور دونوں فرقان کا کردار ادا کریں گے، کہ وہ جو صرف ہدایت کے لیے اتری ہیں وہ بھی فرقان بن جاتی ہیں، اور جو فرقان کے لیے اتری ہیں اللہ نے فیصلے کر دیے ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ تو فرقان والی آیتیں ہدایت دے رہی ہوتی ہیں اور فرقان بھی بن رہی ہوتی ہیں، ہدایت والی آیتیں ہدایت بھی دے رہی ہوتی ہیں اور فرقان بھی بن رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح سے یوں سمجھ لیجیے۔ تو اب فرمایا کہ جو اللہ، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں خلاصے کے طور پر پوری بات کو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، اور حی و قیوم ہی کو خدا ہونا چاہیے۔ مصلوب شخصیت، مصلوب ہستی خدا نہیں ہو سکتی۔ حی و قیوم خدا نے کتاب اتارنے کا فیصلہ کیا آپ کے اوپر، اور یہ بالکل سچائی کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے، بالکل ضرورت تھی قرآن مجید کی، یہ باطل فیصلہ نہیں تھا، غلط بات نہیں تھی، بلا وجہ قرآن نازل نہیں ہوا، بالحق نازل ہوا۔ اور آگے فرمایا کہ یہ تمہاری کتابوں میں نے ذکر کر دیا تھا کہ آنا ہے، اس کے مطابق آیا ہے، یا تو میں نے کہہ دیا ہوتا کہ یہ نہیں آنا تب تمہارا اعتراض ہو سکتا تھا۔ آگے فرمایا کہ میں نے تورات بھی نازل کی اور انجیل بھی، تورات کے ہوتے ہوئے انجیل آئی تھی، اور تورات پہلی کتابوں کے شریعتوں کے ہوتے ہوئے آئی تھی۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ تم کہو کہ تورات کے ہوتے ہوئے، انجیل کے ہوتے ہوئے قرآن کیسے نازل ہو گیا۔ اور یہ میں کتابیں اس لیے نازل کرتا ہوں کہ ہدایت لوگوں کے لیے بنے اور فرقان بنے۔ اب فرقان قرآن مجید کی سے پہلے جو کتابیں ہیں وہ جس زاویے سے ہم ان کو پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قرآن کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ان کو سمجھ لیجئے کہ اپنے زمانے کے لحاظ سے کچھ تعلیمات اور ان کو بھی فرقان بنایا گیا تھا، لیکن قرآن مجید میں یہ چیز پیش نظر رکھی گئی کہ یہ ہمیشہ کے لیے، اب قیامت تک کے لیے، چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا، تو اس میں وہ ساری چیزیں اکٹھی کر دی گئیں جو تورات اور انجیل میں الگ الگ موجود تھیں، اسی کو ہدن اور وانزل الفرقان کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ اب اصولی بات یہ بتائی کہ میں حی و قیوم ہوں، اور حی و قیوم خدا جب کتاب نازل کرتا ہے اور لوگ جاننے کے بعد کہ یہ واقعی حی و قیوم کی کتاب ہے نہ مانے تو سزا بھی ملتی ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جو لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے شدید سزا ہے، سخت سزا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب و زبردست اور انتقام لینے والے۔ یہ اسی طرح سے جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا کہ نصارہ کے پہلو سے یہ صفات بیان ہوئی ہیں۔ نصارہ کے ہاں جس طرح ہمارے ہاں بعض طبقات میں خدا کا تصور بہت اور طرح کا کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں، تو وہ تو دوزخ میں نہیں ڈالیں گے،
ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ نہیں سکتی، تو 70 ماؤں جتنے برابر پیار کرنے والا خدا ایک اپنے بندے کو دوزخ میں جلتے ہوئے کیسے دیکھے گا؟ تو یہ نصارہ کے ہاں بھی خدا کی محبت کا پہلو زیادہ غالب ہے۔ اگر آپ ان کے ہاں دیکھیں تو ان کے ہاں سزا کا پہلو کمزور ہے خدا کے حوالے سے۔ وہ یہ ماننے کو آسان نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ بڑی سخت قسم کی سزائیں دے گا۔ تو اس وجہ سے پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے لیے یہ 2 صفات جو بیان کی ہیں، وہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ خدا کے بارے میں اپنا تصور درست کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کے انکار کرنے پر سخت سزا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور ذو انتقام بھی ہے۔ عزیز جو ہے وہ غالب کو کہتے ہیں، زبردست کو کہتے ہیں۔ غالب کا مطلب ہے کہ سب کے اوپر حاکم، سب کے اوپر بڑا، سب سے طاقتور، اور کسی کے آگے کمزوری سے جھکنے والا نہیں، کسی سے ڈرنے والا نہیں، کسی کے یوں کہہ لیجئے کہ دباؤ میں آ کر اپنی بات تبدیل کرنے والا نہیں ہے، یہ عزیز ہے۔ اور ذو انتقام کا مطلب ہے کہ انتقام لینے والا۔ انتقام 2 چیزوں کے لیے جاتے ہیں، ایک ذاتی انتقام ہوتا ہے، میں اپنا بدلہ لوں گا، اور ایک حق کا انتقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذو انتقام ہے حق کے لیے، حق کا انتقام لیتے ہیں۔ جو سزائیں دوزخ میں ہونی ہیں وہ حق کا انتقام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی اللہ تعالیٰ کی چیز چھین نہیں سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے حق کا انتقام لینا ہے۔ تو اوپر جو بتایا الکتاب بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو آپ کے اوپر بالحق نازل کیا ہے، نہیں مانو گے اس حق کو تو سزا ملے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ کی آیات حق ہیں، نہیں مانو گے تو سزا ملے گی۔ والدین کا ایک حق ہے، ادا نہیں کرو گے تو سزا ملے گی۔ لوگوں کے حقوق ہیں، ادا نہیں کرو گے تو سزا ملے گی۔ تو حق جو ہے وہ لفظ قرآن مجید میں بہت، حق کے جو ہیں وہ 2 جمع آتی ہیں، حق لفظ کی 2 جمع آتی ہیں، ایک حقوق اور ایک حقائق۔ تو دونوں حق جو ہیں اس کا انتقام اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔ حق یعنی فیکٹس کے معنی میں آئے تو حقائق اس کی جمع ہوتی ہے، اور جو حق ہے رائٹس کے معنی میں آئے تو حقوق اس کی جمع ہوتی ہے۔ تو دونوں کا اللہ تعالیٰ نے انتقام لینا ہے۔ آپ سچائیوں کا انکار کریں پکڑے جائیں گے، آپ لوگوں کے حقوق ادا نہ کریں پکڑے جائیں گے۔ لوگوں کے اور اللہ کے دونوں کے حقوق ہیں، تو خدا کے حقوق ادا نہیں کریں گے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تب پکڑے جائیں گے، اور حق کے حقوق ادا نہیں کریں گے تب پکڑے جائیں گے۔ سچائیوں کو ماننا پڑے گا، اور سچائی کے بھی اور خدا کے بھی اور لوگوں کے بھی حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ نہیں کرو گے تو خدا کے انتقام کا سامنا کرو۔ خدا اپنے حق کا بدلہ لیتا ہے، یہ گویا نصارہ کو بتایا گیا۔ ہمارے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، نصارہ کے لیے یہ فرقان ہے، اور ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے نہ سمجھو جس طرح سے تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے تو کچھ نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ذو انتقام ہے۔ وہ حق چھینا جائے گا، حق کو برباد کیا جائے گا، حق کو وائلیٹ کیا جائے گا، تو وہ آئے گا انتقام لینے کے لیے۔ تو یہ خدا کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت ہے۔ تو عزیز اور ذو انتقام، اب میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو 2 اکٹھی آتی ہیں اس کا بھی ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ بعض اوقات عربی زبان کے الفاظ، انسانی زبان ہے تو انسانی زبان اللہ کی صفت کو پوری طرح بیان نہیں کرتی، تو پھر اللہ تعالیٰ دوسری صفت ساتھ جوڑ کر اس کو جامع بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اب عزیز زبردست ہے، لیکن عزیز میں ذو انتقام ہونا لازم نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عزیز، ہر غالب آدمی انتقام لے، اپنے حقوق کے بارے میں کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میرے حقوق ادا کرو یا لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ عزیز میں یہ لازم نہیں ہے۔ تو لیکن اگر یہ صرف عزیز کہا جاتا تو یہ بات ادا نہیں ہونی تھی کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہیں تو اس لیے بچ کے رہو۔ نہیں، وہ زبردست ہیں، لیکن ہو سکتا ہے معاف کر دیں، ہو سکتا ہے اگنور کر دیں، ہو سکتا ہے پرواہ نہ کریں کسی چیز کی، کیونکہ عزیز ہے وہ۔ عزیز کو تو پرواہ نہیں ہونی چاہیے، غالب ہے وہ، سب کے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ذو انتقام بتایا کہ نہیں، میں ایسا عزیز نہیں ہوں جو خاموش رہے گا حق کی پامالی پر، حقوق کی پامالی پر، ایسا نہیں ہوں میں۔